السلام علیکم۔ ایک ٹاپک لے کے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ دعوت، اصلاح اور تنقید، سب میں بہت ہی تھوڑا سا ہی فرق ہے بیسکلی۔ اگر ہم کسی کی دعوت یا اصلاح کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اگر جو ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو اب نفع جو ہے وہ دونوں جگہ کا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی دنیائی بھلائی کے بارے میں بالکل نہ سوچیں اور صرف آخرت کی بھلائی کے بارے میں سوچیں۔ اور اگر آپ کے دل میں لوگوں کے لیے درد ہے تو ان کی آخرت کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا میں بھی جو بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، بہتری کر سکتے ہیں، وہ کرنے کی کوشش آپ ضرور کریں گے۔ تو یہ اپنے آپ کو ٹٹولنے کا وقت ہے کہ جب اگر آپ اصلاح کر رہے ہیں تو آپ سچ میں لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، یا یہ کوئی کسی فیشن کے تحت یا کسی اور چیز کے تحت آپ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو ہے کس طریقے سے ہم لوگوں کی اصلاح کریں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اصلاح کرنے کا اگر ہمارا ارادہ ہے تو سب سے پہلے اصلاح کسی تھرڈ پرسن سے نہیں کری جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر مان لی کسی شخص کی بات ہے تو ہم اسی سے کہیں گے، ہم کسی اور سے کیوں کہیں گے اس کے بارے میں؟ وہ کیسے اصلاح ہو جائے گی اس کی؟ جبکہ اس تک یہ وہ بات پہنچے گی تو اس کو اور خراب لگے گا، ہو سکتا ہے آفینڈیڈ فیل کرے اور الٹا جو ہے اس کے اوپر اثر ہو۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کریں تو اس وقت جو ہے وہ تنہائی میں اصلاح کریں، یعنی کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو جس سے کسی قسم کی بھی شرمندگی کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی جب آپ اصلاح کریں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈاؤن کر کے اور سامنے والے کی اور چیزوں کی بڑائی کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ کہ ہاں پہلے میرے اندر بھی یہ چیز کمی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میرے اندر چینج آ گیا۔ اپنے آپ کو بہت اوپر اور اس کو بہت نیچے دکھا کے اصلاح کریں گے تو شاید اس کے وہ نتائج سامنے نہ آئیں۔ پھر اچھے الفاظ میں اصلاح کریں، لوگوں کے جو ہے اچھے الفاظوں میں اصلاح کریں۔ اور پھر جب خود کو ٹٹولیں ضرور، خود کی نیت کے بارے میں ضرور سوچتے رہیں کہ ہم سچ میں ہماری کیا نیت ہے اصلاح کرنے کے لیے۔ اچھا، اسی کے الٹا ٹھیک ہے کہ جب کوئی آپ کی اصلاح کرنا چاہے تو یہ پوائنٹس تو آپ کے سامنے آئی گئے کہ ایک اچھی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کرائٹیریا پہ بھی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے، اگر کوئی آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کیا طریقہ اپنا رہا ہے۔ اور دوسری بات، اس شخص کی اپنی کیا امیج ہے آپ کے سامنے۔ اگر وہ آپ کی پریشانیوں میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہے، وہ جتنا بھی دے سکتا ہے وہ وقت اور تعاون وہ دے رہا ہے، اور سچ میں آپ کو وہ ایک ہمدرد محسوس کرتے ہیں آپ اس کو، تو اس کی اچھی بات ضرور سنیں ایک بار، چاہے وہ دنیاوی ہو کوئی کرٹیسزم، یا جو ہے وہ کسی قسم کی اصلاح ہو دینی طور پر، اور پھر اپنے آپ پونڈر کریں، اپنے آپ سوچیں، اور اگر اس کو صحیح لگتا ہے تو انشاءاللہ چینج کرنے کی اس کو جو ہے وہ کوشش کریں۔ تنقید کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ ٹھیک اس کا الٹا معاملہ ہے۔ اصلاح اور دعوت اور تنقید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جتنی یہ پہلے والی چیز پازیٹیو ہے اتنی یہ بعد والی چیز نگیٹیو ہے۔ تنقید میں بہت آگے ہو گئے ہیں ہم لوگ، اور کرتے وقت سوچتے بھی نہیں ہیں کہ سامنے والے کے اوپر کیا کس طریقے سے گزرے گی۔ اور جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کوئی ریورٹ ہے، اس ریورٹ سے ہم جو ہے وہ ساری امیدیں رکھ لیتے ہیں کہ سارا جو ہے وہ دین کی ذمہ داری اسی کے کندھوں کے اوپر ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلے والی قوموں کی طرح بخشایا مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہاں چھوٹی بہت لرزشیں ہو جائیں گی تو ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہمارا تو بھلا ہو ہی جائے گا، بس سامنے والے کے کندھے پہ ساری ذمہ داری ہے۔ ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے، جو بھی بندہ ریورٹ ہے، اس نے کافی سال اپنے جو ہیں وہ دوسرے معاشرے میں، دوسرے مذہب میں گزارے ہیں، اور اگر وہ اور آپ کا پریکٹسنگ لیول ایک بھی ہے تو بھی وہ آپ سے بہت آگے ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ اس نے اپنی زندگی میں اتنی ترقی کری ہے دینی ادوار پہ کہ شرک اور کفر کی زندگی چھوڑ کے توحید کو اپنایا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں اپنی، کہ ہم نے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد کتنا اپنے اندر امپرومنٹ لائے ہیں، اور کتنا ہم دین کے اوپر چلے ہیں، کتنا لوگوں تک دین کی بات پہنچائی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہے، ہمیں اور آپ سب کو اس کے بارے میں سوچنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے اوپر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔